قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ شامل ہونے پر ایمان پہ خاتمے کی ضمانت ملے. اس دوست پاک کو عید کے دن مرید نے روتے دیکھ کر پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آج عید کے دن رونے کا دن ہے. فرماتے بیٹا عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے غوث اعظم وہ غوث پاک ہم قادریوں کے عقیدے میں وہ خود کہتے ہیں کہ جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں کھانا نہیں کھاتا، جب تک مجھے قسمیں نہیں دیتا میں پانی نہیں پیتا. اور امام میرے کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. وہ ہماری تعلیم کے لیے ایمان پر خاتمے کی دعا کرے اور ہم چہرے دکھا کر زانیوں کو شابیوں کو جوانیوں کو کچھ تو خیال کرو. مجھے پتا ہے کہ میری قوم اس پر مجھ سے ضرور ناراض ہوگی، لیکن رضا اور ناراضگی کا خیال وہ کرتا ہے جس نے کسی چیز کو اپنا پیشہ بنایا ہو. یہ عبادت ہے پیشہ نہیں. اس لیے یاد رکھو قیامت کا زلزلہ کیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها زلزلے آئیں گے زمین پر. واخرجت الارض اثقالها زمین اپنے نیچے کا مادہ اوپر کو اگل دے گی. یومئذ تحدث اخبارها زمین خبر دے گی کائے کی زمین کے سینے پر تم نے کیا 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 تھا. زمین بولے رات کے سناٹے میں گناہ کرنے والوں سب سے چھپ سکتے ہو، زمین گواہی دے گی. جن آزاد سے گناہ کرتے وہ آزاد گواہی دیں گے. فرشتوں نے تو لکھ ہی رکھا ہے، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے. میرے امام یہ سورت پڑھتے ہیں اور اس کا اینڈ اس پر ہے اللہ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. علماء موجود ہے عصر حاضر کے تناظر میں اس آیت کو کوشش کر رہا ہوں سبق سنانے کی نیت سے سمجھانے کی غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی. اللہ یہ نہیں فرماتا جو تم نے بدی کی وہ اس کا صلہ دوں گا، نہیں. آیت کا لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے. مفسرین کے فرمان پر یہ مفہوم ضرور نکل رہا ہے لیکن آیت کا لفظی ترجمہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تجھے دکھائی جائے گی. دکھائی خیرًا یرا 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 دکھائی جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ذرے برابر پاپ اور بدی کی ہوگی وہ بھی دکھائی جائے گی. اب اس کو عصر حاضر کے تناظر میں تھوڑا سمجھ لیں، محسوس کریں. ایک بندہ اس نے پاکٹ مارا، پکڑ کے لائے، بزرگ نے پکڑا ہاتھ پکڑ مارتا ہے. جلسے میں آ کے خبیث مردود پکڑ مارتا ہے. حضرت نہیں میں نے نہیں مارا. 4 لوگ نے پکڑا جھوٹے حضرت میں نے نہیں مارا. کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں. یہ جھوٹ کا منہ کون پکڑے؟ لیکن اب سمجھو کوئی پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، ویڈیو شوٹنگ کر لی. توجہ، پاکٹ مار رہا تھا، جیب سے موبائل نکالا، شوٹنگ کر لی ویڈیو. اب پاکٹ مار رہا تھا، حضرت نے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. روک کبھی روک، یہ اسکرین پہ چلاؤ، مجمع کے سامنے اسکرین پہ چلاؤ. بولو مجرم انکار کر سکے گا؟ تھوڑا دھیان.
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ تیرے موبائل کے ویڈیو میں جو شوٹنگ ہے، اگر وہ اسکرین پر چل جائے کہ تم نے کیا کیا پاپ کیا، چوری کی، جھوٹ بولا، کتنا شرمندہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تجھے دکھائے گا۔ دکھانے کی کیفیت چاہیے تو خدا جانے، لیکن دکھانے کا معاملہ سوچو، یعنی تم نے اکیلے میں رات میں زنا کیا، قدرت کے کیمرے میں سب شوٹ ہو گیا ہے۔ تم نے کسی عورت سے فون پر تنہائی میں جو بیٹھتے ہو نا، ادھر کونے میں ادھر کپڑے میں، جو رات کو فری میں بات کرتے ہو گندی گندی باتیں اپنی گرل فرینڈ سے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ماں تڑپ اور ترس رہی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت تو پوچھے، اور بیٹا 2 گھنٹہ کہیں اور مصروف ہے۔ جس ماں نے 2 سال تک اپنے سینے کا دودھ پلایا، اس ماں کی خیریت پوچھنے کا وقت نہیں۔ لڑکی بھی کسی کے ساتھ، لڑکا بھی کسی کے ساتھ، اور وہ کس کے ساتھ؟ بے وفا کے ساتھ۔ آپ کہیں گے بے وفا؟ میں نے کہا بالکل۔ آپ سے پوچھتا جو ماں کی خیریت نہ پوچھی وہ ماں کا بے وفا ہے کہ نہیں؟ اور جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر تیرے ساتھ الجھی ہوئی ہے، رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک گندی باتیں کری، وہ ماں باپ کی بے وفا ہے کہ نہیں؟ یاد رکھنا اصول، جس لڑکی نے ماں کے ساتھ وفا نہ کی وہ لڑکی تیرے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے؟ بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی سرفرا یہ کہے کہ تیرے لیے الگ دنیا بساؤں گا اور آسمان کے مارے توڑ ملانے کے قدموں بچھا دوں گا، اس ظالم سے کہنا جو اپنی ماں کو بیماری پہ خرچہ دے کر وفا نہ کر سکے، وہ میرے لیے آسمان کے تارے توڑ کر کے قدموں میں کیا لا سکتا ہے؟ یاد رکھنا، قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں ایسے کے ساتھ رشتہ نہ کرنا جو ماں باپ کا غدار ہو، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو ماں باپ سے غداری کرے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میری قوم کے جوانوں، تھوڑا تصور کرو، قیامت کا دن ہے، قیامت کا منظر ہے، اللہ اکبر، 10-20 لوگوں کے درمیان، 10-20 لوگوں کے درمیان میرے بھائیوں اگر ہمارے جرائم چلا دیے جائیں اسکرین پر، اللہ نہ کرے، 1000 بار نہ کرے، میرے بھائیوں آپ لوگ تو بہت نیک ہو، اللہ کی مخلوق میں سب سے پاپی گنہگار امین القادری ہے، اگر ایک ہفتے کی میرے سفر کی رودات، میرا سونا، میرا جاگنا اسکرین پہ چلایا جائے تو میں نہ یہاں بیٹھنے کے قابل نہ آپ میری تقریر سننا پسند کریں گے، کیونکہ آدمی نیند میں سوتا ہے، کیفیت پتہ نہیں کیا ہوتی، منہ کھلتا ہے، آنکھیں کیسی ہو جاتی ہے، بال کیسے ہو جاتے ہیں، حالانکہ سونے پر کوئی شریعت کا حکم نہیں، جو سونے پر شریعت کا حکم نہ ہو وہ اتنا گندا انسان کا کہ اٹھے تو منہ میں بدبو آئے، آنکھ میں کیچڑ آ جائے، بال بکھر جائے، یعنی جس پہ کوئی حکم نہ ہو اس کی گندگی کا یہ عالم ہے، تو جس کے حرام کا حکم دیا گیا ہو، جس کے ناجائز ہونے کا حکم دیا گیا ہو، اس کی بدبو اور اس کی گندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر قرآن کہتا ہے وہ دکھا دیا جائے گا کس کے سامنے؟ وہاں انبیاء بھی ہوں گے، وہاں صحابہ بھی ہوں گے، وہاں اولیاء بھی ہوں گے، وہاں نیک بھی ہوں گے، وہاں بد بھی ہوں گے۔ مسلمانوں اپنا کیا بنے گا؟ ذرا سوچو تو صحیح، غفلت کتنی غفلت ہے، غفلت کتنی غفلت ہے، اللہ اکبر، وہاں کیا حالات ہوں گے بتاؤں؟ ایک روایت سن لے، اللہ اللہ دل کے کانوں سے اس کو بھی سن لے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری زندگی توحید کی دعوت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا، آپ آسمان میں اٹھا لیے گئے، پھر کیا ہوا؟ ان کے ماننے والوں نے ایک گندگی پھیلا دی، کیا؟ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ان کی امی اللہ کی بیوی ہے، بولو معاذ اللہ، یہ بات انہوں نے کہی۔ اب یہ عقیدہ چل پڑا، قیامت کے دن عیسائیوں کو کھڑا کیا جائے گا، توجہ کرنا، قیامت کیا ہے، دھیان دینا، اگر گفتگو سن کر بدلنے آئے تو خاص توجہ آپ کی، تھوڑی دیر بس، زیادہ نہیں، اس کے بعد ایک کر دیا جائے گا، ایک بات، ایک روایت پڑھ کے بات ختم کر دیں گے کیونکہ ہمیں کہیں پہنچنا ہے، توجہ کریں، دھیان دیں۔ اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، ہم مسلمانوں کے عقیدے میں ہر نبی معصوم، گناہ خطا کبھی قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتے، اللہ نے ان کو عصمت کی چادر میں سمیٹ لیا، ہر نبی معصوم، ہر نبی پہ ہم یکساں ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسول، تفریق نہیں کرتے ایمان لانے کے معاملے میں، اپنے نبی پہ جیسے ایمان لائے ویسے تمام نبیوں پہ ایمان لاتے، ایک نبی کا بھی انکار سارے نبیوں کے انکار کے برابر ہے،
کفر ہے، کفر مکمل کفر. ہاں اللہ نے بات کو بات پہ فضیلت دی، یہ ہمارا عقیدہ ہے اس سے بڑھ کر. لیکن سنو، وہ عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ قواری بطول مریم سے پیدا ہوئے، ان کے ماننے والوں نے عقیدہ کیا گڑا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اب ان کو قیامت کے دن رسوا کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ کو کھڑا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. اور حساب لینے کے لیے نہیں، بہت توجہ کرنا، حساب لینے کے لیے نہیں، ان پر لگے ہوئے الزام کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ ایک سوال کرے گا قیامت میں. عیسیٰ یہ بتاؤ، کیا تم نے اپنی قوم کو یہی سکھایا تھا کہ وہ تمہارے بعد یہ عقیدہ بنا لے کہ تم اللہ کے بیٹے ہو؟ حساب لینے کے لیے پوچھا جا رہا ہے، اس لیے لگے ہوئے الزام کو ختم کرنے. حالانکہ الزام کے خاتمے کے لیے سوال کرنا یہ حساب نہیں بلکہ یہ اظہار عظمت ہے، اظہار شان ہے. لیکن اب سنو، ہائے ہائے میتوں پہ رونے والوں، اگر قیامت معلوم ہو جائے تو میت پہ نہیں، ہم اپنے آپ پہ روئے. جنازوں پہ رونے والوں، اگر آخرت کی حقیقت پتہ چل جائے تو جنازوں پر نہیں بلکہ اپنے اعمال پہ رو. اللہ رب العزت الزام کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے، تہمت سے بری کرنے کے لیے پوچھے گا، عیسیٰ تم نے یہی سکھایا تھا اپنی قوم کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ یہ پوچھے گا نا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے ہو، تو حضرت عیسیٰ یہ سوال سن کر اتنے خوفزدہ ہوں گے کہ آپ کے جسم کے ہر بال سے خون کے فوارے نکل پڑیں گے. الزام کے خاتمے کے لیے سوال ہوا تو معصوم کے ہر بال سے خون کی فوارے نکل پڑی. جن لوگوں نے زنا کیا ہوگا، اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائی ہوگی، وہ سود جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا. جنہوں نے نرم تختوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر والی فلمیں دیکھی ہوگی، میرے بھائی کیا اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کسی پہاڑ پر اگر اللہ اپنا عذاب ڈال دے، پہاڑ بھی پگھل جائے. اپنے آپ پر رحم تو کرو. مئی کی گرمی آنے سے پہلے ایسیاں درست کرتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے سوتی کپڑے سلاتے ہو، مئی کی گرمی آنے سے پہلے کتنے انتظامات کرتے ہو. لیکن مئی کی گرمی کی اوقات کیا ہے اور جہنم کے عذاب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ان 70 درجہ کم ہے. کم جب دنیا کی آگ کا یہ حال ہے تو جہنم کی اس 69 درجہ بڑی ہوئی آگ کی حرارتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. اپنے آپ پر تو رحم کرو. یہ جسم جس کو ایک مچھر ڈنک مارے تو ہمارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، مکھی اس پر چلے تو اپنی نیند ہو جاتی ہے، بچھو کاٹ لے تو تڑپنے لگتے ہو. میرے بھائی کھیت کے بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے بچھو کا ڈنک کیسے برداشت کرو گے؟ تمہاری یہ سادی سیدھی خوبصورت صورتیں دیکھ کر رحم آتا ہے. اپنی صورت کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ. اے جم کرنے والے میرے جوان، تو کتنا بھی مضبوط طاقتور جسم بنا لے، جب تو بچھو کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتا تو خدا کا عذاب کیسے برداشت کرے گا؟ بس میں بات اتنی کہنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا مولانا دیکھا جائے گا. حضرت کعب احبار سے ایک بار فاروق اعظم کہتے ہیں، اے کعب ذرا مجھے خوف و خشیت والی باتیں سنا. تو حضرت کعب نے کہا، امیر المومنین جب جہنم کو قیامت میں لایا جائے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو اس وقت اٹھتے ہوئے شراروں کو دیکھ کر انبیاء کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اللہ سے کریں گے، مولا آج ابراہیم اپنے لیے امان چاہتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے، مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. وہ موسیٰ جن کے لیے قرآن کہتا ہے من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے میرے موسیٰ طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی راز کی باتیں کروں. وہ کلیم اللہ وہ گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے، مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا. حضرت کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین اس وقت عیسیٰ کلمۃ اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے، مولا آج میں اپنے لیے امان چاہتا
رہا ہوں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانتا. یہ اس دن کا حال ہوگا. اور قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین بھی، وہ جبریل جو فرشتوں کا سید و سردار ہے، وہ جبریل امین جو اللہ کے نزدیک قوت والا عزت والا ہے، قرآن کہتا ہے جبریل بھی اس دن فرشتوں کے ساتھ اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. ان میں بھی اور فرشتوں میں بھی کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی کلام نہیں کر سکے گا الا من اذن، مگر اللہ جس کو اذن دے، اور اللہ جس کو اذن دے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میرے اور تمہارے آقا ہوں گے. لیکن ایک بات کہتا ہوں، یہ قیامت کا منظر ہے، یہ قیامت کا حال ہے. قیامت کا حال بتا دوں کیا ہے؟ جرائم پر گرے ہو رہے ہو. ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی مانگے گی تو بیٹا کہے گا تو کون ہے میں نہیں پہچانتی، اور بیٹا ماں سے نیکی مانگے گا ایک نیکی تو ماں کہے گی تو کون ہے میں نہیں پہچانتی. اس دن باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا. یہ تمہارے دوست جو تمہارے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمہارے جتنے پکے دوست ہیں الاخلاء، فرمایا اخلاء، خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل کہتے ہیں پکے دوست کو. ایک بات کہہ دوں، آج کوئی کسی کا خلیل نہیں ہے. ارے لوگ دوست نہیں ہے تو خلیل کیا ہو سکتے ہیں؟ خلیل کہتے ہیں پکا دوست. اور پکا دوست جس کو کہتے ہیں پتا ہے؟ اگر دوست کے آگ میں کود پھر اس کو کود رہیں گے، یہ خلیل. دوست کے ایک لوٹے بیٹے کو رکھتے چھری پر، چھری کے نیچے خلیل کو رکھتے نہ. دوست کا یہ کرنا ہے بیوی کو چھوڑ دے جنگل میں، خلیل کو کرنا چاہیے. یہ خلیل ہوتا ہے خلیل، یعنی دوست کی جو مرضی وہ خود خلیل اس کو کہتے. اب قرآن کہتا ہے، حالانکہ یہاں قرآن خلیل کی جگہ خلہ بیان کر رہا ہے. جتنے گہرے دوست، یعنی ایسی محبت ہو ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے، ایک دوسرے کی مرضی پہ قربان ہو. ایسے دوست تو تمہارے کیا بن جائیں گے؟ کیا بن جائیں گے؟ عدو، دشمن بن جائیں گے. دشمن قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. اب یہاں پر کچھ لوگ تھوڑا بڑھ کر کے ڈینگے مارتے کہتے دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا نا، کوئی کام نہیں آئے گا نا. ہم کہتے ابھی آیت پوری نہیں ہوئی. آدھا قرآن پڑھنے والوں یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلو. یہودی یہی کرتے تھے کہ اپنے مقصد کی فوریت پڑھتے تھے چھوڑ دیتے. لیکن یہ اسلام ہے، یہاں قرآن نہیں پڑھ رہے. قرآن کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، سارے تمہارے گہرے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے. مولا کوئی کام بھی آئے گا تو کہتا ہے الا المتقون، جو متقی ہے وہ کام آئیں گے. مولا اور سمجھا متقی کو کا مطلب کیا؟ تو کہا ان اولیاءہ الا المتقون، جو متقی ہے وہی تو میرے ولی ہے. پتا چلا جا تمہارے دوست دشمن بنیں گے، وہاں تمہیں اللہ کے ولی کیا بنیں گے. اسی لیے تو ولیوں سے رشتہ جوڑتے ہیں کہ ولی کام آئیں گے. اور ہمارے دوست تو متقی نہیں بلکہ متقیوں کے امام ہیں. میرے امام کہتے ہیں غوث اعظم امام مصطفیٰ ولو کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سے رشتہ جوڑا. فلم والوں سے جوڑا، زنا والوں سے جوڑا، شراب والوں سے جوڑا، گناہ والوں سے جوڑا، گندی فلم والوں سے جوڑا، نشہ والوں سے، یہ سب دشمن بنیں گے. غوث پاک سے کہا جوڑا؟ نہیں مولانا جوڑا نا. کیسے جوڑا؟ کہا میں تو مرید ہوا قادری سے. میں نے کہا میں تو کوئی شک نہیں کرتا آپ پہ، لیکن میں قادریت کو اتنا جانتا ہوں، اشارہ دینا واقعہ نہیں بیان کروں گا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، مجھے بات ختم کرنا ہے. کہا کیا بسپا قدامن کو نہیں، بسپا قدامن نہیں چھوڑے مجھے. پکڑا تم؟ ہاں پکڑا. میں کہا میں نہیں جانتا تجھے تو کیا ہے، مجھے دل کے حالات نہیں پتا، لیکن میں نے کچھ بزرگوں سے سنا. اس میں ایک چور تھا، چوری کرنے نکلا، کچھ نہیں ملا. اس پاس دبلے پتلے، چوڑا سینہ، گول چہرہ، بھویں ملی ہوئی، پتلی پتلی، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت چہرہ.
اور اگر اس کو بیان کرتے دو مصرے میں تو پھر امام کہتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جل گئے زیبا تیرا، وہ وجود دیکھا پیچھے سے چور آیا کہا شیخ بڑے قیمتی کپڑے پہنتے، اتنے مہنگے پہنتے تھے اخیر عمر میں بادشاہ کوئی میسر نہیں آتے، اتنے مہنگے. سوچا کہ حضرت اکیلے جانے پیچھے سے کپڑے اتار دوں، جبہ اتاروں گا تو کم سے کم دن بھر کا خرچہ تو نکل جائے گا. پیچھے سے جیسے جبہ پکڑا میرے مرشد دوست پاک نے کہا مولا عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مرید ہونے کے لیے نہیں پکڑا، جبہ چرانے کے لیے پکڑا. نیت اچھی نہیں تھی لیکن پکڑا ضرور پکڑا تھا. دوست پاک نے کہا مولا میرا جبہ دامن پکڑا، لاج رکھنا. ابھی گردن پیچھے نہ گھومی تھی کہ خدا نے مقام قطبیت عطا فرمایا. اس بات کا دامن چور پکڑ لے وہ قطب بنتا ہے. آپ نے کیسا دامن پکڑا میرے عزیز کہ آپ نمازی بھی نہ بن سکے. دامن دوست میں کوئی کمی نہیں ہے. فراڈ تم کر، چیٹنگ تم کر. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ دامن پکڑنے والا قطب بنتا ہے. ارے گھر میں چوری کرنے کے لیے آ جائے، لوگ کہتے ہیں چور کو قطب بنایا. میں نے کہا آنے والے کو نا بتایا کہ جو میرے گھر میں آ جائے. توجہ کرے، گھر میں آنے والوں کو قطب بناتے، سلسلے میں آنے والوں کو کیا بنائیں گے؟ کوئی آئے تو نہ، ہم تو مائل وغیرہ میں کوئی آئل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ آپ تو بہت سارے علوم پڑھنے نہیں گئے، یہ بیٹھے بیٹھے بولتے کہاں سے ہو؟ تو کہا بغداد والے کا، بغداد والے کا کرم ہے. جب لوگ سچے دل سے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں تو کچھ علوم بغیر پڑھے ہوئے بھی عطا کیے جاتے ہیں. نام ہے اور یہاں حال یہ ہے کہ قادری بن گئے. سورہ فاتحہ تلفظ سے پڑھنا تھا. ہم میرے بھائی کتنا رونا روئے. دوبارہ لازم یہ کر رہا تھا قیامت کا دن. امام اعظم وہ سورت کی تلاوت کرتے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہتے، سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہوتی ہے. سلام پھیرا اور نماز پوری کرنے کے بعد وہی تصور قیامت قیامت قیامت. داڑھی کر کر کے کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے، نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر دے. سفید داڑھی میری دیکھ مولا، میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر سکتا. تو مجھ سے کیا پوچھے گا اور میں تجھے کیا جواب؟ میں بات آپ سے کہتا ہوں میرے بھائی، اگر اللہ ہمارے گناہ کا نہیں ہماری نیکیوں کا بھی حساب لے لیں تو ہم اپنی نیکیوں کا بھی ہم اپنی نیکی کا بھی حساب دینے کے کام. ہم گناہوں میں کتنے دلی ہوئے، اپنی آخرت کے دشمن ہوئے. 61 قرآن ختم کرنے والا 61 قرآن جس کو رسول اللہ نے امام فرد ڈاکٹر صاحب نے کشف الماجد میں لکھا، میں نے خواب دیکھا کہ حضور کسی کو سہارا دے کر لے کر جا رہے. میں نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ تیرا امام ہے. حضور جس کو امام فرمائے تیرا امام ہے. وہ داڑھی پکڑ کے رات کو کہتے اللہ نعمان سے تو کیا پوچھے گا، نعمان تو نعمان کے بڑھاپے پہ رو رہے کب تک سو جائے. مسجد کا خادم آتا ہے چراغ بجھانے کے لیے، دیکھ رہے رو رہے پوری رات گزر گئی. رات کے آخری پہر میں مؤذن اور مسجد کا خادم اس کے پیروں کی آہٹ سنی، چہرے سے آنسو پوچھے، پلٹ کے دیکھا کہ مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا. اے مؤذن، مسجد کے دروازے بند کرنے کا وقت آ گیا. مؤذن کا حضور بند کرنے کا وقت نہیں، صبح ہو گئی، اب تو مسجد کے دروازے کھولنے کا وقت آ گیا. کہے ہاں حضرت میں بار بار آتا رہا، آپ روتے تھے میں واپس چلا جاتا، آپ روتے تھے واپس چلا جاتا. میرے اور آپ جیسا آدمی ہوتا سینہ پھر چوڑا ہوتا. مطلب میرے مؤذن نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا. کتنا انسان آج کا گوار اور مکار ہے، نیکی کرتا ہے تو دکھا کے اور گناہ کرتا ہے تو چھپا کے. جی امام سے کہا امام مسجد بند کرنے کا نہیں بلکہ کھولنے کا وقت آ گیا. امام نے فرمایا تم نے میرا رونا دیکھ لیا؟ تم نے میرا رونا؟ ہاں دیکھ لیا. اللہ کی قسم دے کے جب تک میں زندہ رہوں
یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر میری زندگی میں تم نے بیان کر دیا تو کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہا جائے کہ نعمان روکا میرے لیے تو اور دوسروں کو بتا دیا۔ یہ اللہ والے تھے۔ تب تک ہم بادشاہ تھے۔ آخری بات، بس آخری بات، گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے۔ ایک تصور کرو، اللہ کی اطاعت۔ اگر اس تصور کے ساتھ ایک گناہ چھوڑ دیا زندگی میں، ایک گناہ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بس اسی کے بعد سننا، اللہ دیکھا ایک گناہ چھوڑ دیا۔ ایک حدیث ہے، علامہ ابن جوزی کا تذکرہ ہمارے بھائی علامہ فرانس صاحب بڑے خوبصورت پیراگراف کر رہے تھے۔ علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، اور بھی لوگوں نے لکھا، یہ حدیث بڑی مشہور ہے۔ اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں یہ واقعہ رسول اللہ کو اتنا پسند تھا، حضور کی پسند کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک بات اختتام پر، اب پوری تقریر یاد رہے نہ یاد رہے، یہ ایک بات یاد رکھنا، اس کو سن کر یاد کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور کو یہ واقعہ اتنا پسند تھا کہ حضور سے میں نے چھوٹی عمر کے باوجود کم سے کم 7 مرتبہ سنا تھا مجلس تھا۔ یعنی حضور سے بچپنے میں 7 بار، تو بڑی عمر کے صحابہ نے کتنا سنا ہوگا۔ اس واقعے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے بنی اسرائیل میں جوان تھا، اس کا نام کفل تھا، اور کفل کو گناہ کی لت پڑی تھی، عادت، گناہ میں لت پت تھا۔ مطلب کیا؟ مفہوم کے طور پہ اس طرح، تشریح کے طور پہ، یعنی اس کا حال یہ ہوتا تھا کہ ہر دن اس کے بستر سے کوئی نیا حسن چاہیے، کوئی نئی لڑکی چاہیے۔ دن کو وہ ڈھونڈتا رہتا کون سا نیا حسن جمال شباب ملے گا، پٹا پھسلا کے لاتا، وہی کرتا، ہر گناہ کرتا، ہر گناہ۔ بنی اسرائیل میں مشہور تھا گناہ گار۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی آ رہی ہے اور اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، وہ محلے کے لوگوں سے مانگ رہی ہے، مجھے کچھ قرض دے دو، پیسہ دے دو، قرض دے دو، کوئی دیتا نہیں، کوئی مدد نہیں کرتا۔ کتنے نے سوچا آج یہ مجبور ہے، لوگوں سے قرضہ مانگ رہی، نہیں دے رہے، آج میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا۔ اتنی بات یاد رکھنا، تھوڑا سا اس پہ میرا تھوڑا تبصرہ سننا۔ مجبوری انسان کو کہیں تک بھی لے جا سکتی۔ سنیو مسلمانوں، آج تم یہ رونا روتے ہو نا جلسوں میں، کانفرنسوں میں، لڑکیاں بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، اور یہ معذرت کے ساتھ ذمہ دار ہم کسی بیٹی کو بھاگنے کا شوق نہیں، ہم نے بچیوں کو مجبور کیا۔ جب تم بغیر جہیز کی شادی نہیں کرتے، اس کے قریب ماں باپ کے پاس تمہیں فیس دینے کے لیے جہیز کی شکل میں جب پیسے لے لیتے اور وہ بچیاں 35 سال کی عمر میں گھر میں پڑی رہتی ہے، تو مجبوراً پھر وہ اپنے ماں باپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کا ہاتھ کر کے چلی جاتی ہے۔ کتنے ظالم ہو گئے تم، کتنے ظالم ہو گئے۔ ایک ایک لاکھ کی چادر قبروں پر پیر کی قبر پہ چڑھاتے ہو اور بیٹیوں سے سر کی چادروں کا خیال نہیں کرتے۔ میرے پیر کو 1 لاکھ کی چادر ریا کے طور پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا پیر اگر واقعی اللہ کو راضی کر چکا ہے تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ اس سے بہتر لباس خدا نے اس کو عطا کر دیا۔ میں چادر چڑھانے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں، میں موروثی سنی الحمدللہ اور فکر رضا کا ہر لمحہ پابند ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ چادر 1 لاکھ کی چڑھانے کی بجائے 100 روپے کی چڑھا دے، اور وہ 90,000 اور مزید 900 جو روپیے تیرے پاس بچ گئے ہیں، اس سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا جہیز کا انتظام اپنے پیر کے نام پہ کر دے۔ اس 1 لاکھ کی چادر سے تیرا پیر جتنا خوش نہیں ہوگا، اس غریب کے سر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ واللہ ہمارے ولیوں کو نہ ہماری قدر کی ضرورت، نہ ہماری چادر کی ضرورت، نہ ہمارے گنبد کی ضرورت، نہ ہمارے مینار کی ضرورت۔ یہ تو ہماری عقیدتوں کا اظہار ہے جو کرتے رہیں گے، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے دل میں تو رسول اللہ کی امت کا درد اتنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے ولیوں کا درد، محبوب الہی
उस वक्त 200 रुपए के हिसाब से महबूब इलाही के लंगर का खर्चा था। बादशाह ने सुना 200 रुपए ये खर्चा करते हैं लंगर से, तो अपने सिपाहियों को कहा मोहम्मद अहमद के पास, निजामुद्दीन के पास तुम जाते हो, उसको चढ़ाते हो नजराने दे देकर, और वो खर्चा करके लोगों को खिलाते हैं और वो अपनी भीड़ इकट्ठा करते हैं। आज के बाद कोई उनको नजराना नहीं देगा, बादशाह का कोई आदमी वहां नहीं जाएगा। मेरे महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख को पास बात पहुंची, ताकि बादशाह कहता है कि हमारे नजरानों पर, हमारे सिपाहियों के नजरानों के लंगर खिला के भीड़ इकट्ठा करते हो। महबूब इलाही ने फरमाया आज के बाद लंगर का खर्चा डबल कर दिया जाए, ताकि उस बदबख्त को पता चले मैं नजरानों पर लंगर नहीं करता, खुदा की अता पर करता हूं। और जब लंगर आपके सामने जब सबको खिलाकर आखिरी में महबूब इलाही के आगे ला के रखा जाता, तो लंगर देख करके रोते और रोके कहते ले जाओ, हो सकता है जमुना के किनारे कोई भूखा इंसान पड़ा होता है, अगर वो भूखा पड़ा मैंने खा लिया तो कयामत में अपनी नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। मेरी उम्मत का कोई फर्द भूखा जमुना के किनारे पड़ा था और तू पेट भर के सो गया था, जाओ ढूंढ लो, हो सकता है कोई मिल जाए तो उसको खिला दो। उनके दिलों में तो उम्मत का इतना दर्द है, रसूलुल्लाह की उम्मत का। अगर तुम हुजूर की उम्मत के लिए काम करोगे, उनके लिए स्कूलें बनाओगे, कॉलेजेस बनाओगे, हॉस्पिटल्स बनाओगे, आपको कहता हूँ अपने पीर के नाम पर अगर 10 लड़कों की फीस भरने का जिम्मा आप ले लें स्कूल की और गरीबों के हवाले से उनको तालीम याफ्ता करो, तो फिर कितना बड़ा काम होगा। ये अल्लाह वाले हमारी सोच वाले नहीं थे, इनकी सोच बड़ी आला थी। ये अपने लिए नहीं, मेरे भाई को औरों के लिए, कौम के लिए जीते थे। मेरे आका ने फरमाया जो बंदा सुबह इस हाल में करे कि मेरी उम्मत की भलाई का मंसूबा न बनाए, फलैसा बिन्ना, वो मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। औरों के लिए जीना सीखो और रसूमात से निकल कर बहुत रस्मों में डूब गए, हकीकतों की तरफ आओ, हक़ाइक़ की तरफ आओ। बेशुमार यतीम बच्चे, स्कूल की फीस न भर के गरीब बच्चे वो पीछे हो रहे हैं, और एक बंदा जाहिल होता है, 3 नस्लें तबाह होती है, 4 नस्लें तबाह होती है। किसी एक को सहारा दे दोगे तो तुम्हारे अंदर भी कई पढ़े लिखे पैदा होंगे, एक को पढ़ाओगे, आगे बढ़ाओगे तो कई नस्लें समझ जाएगी। मेरा बात समेट लूं तो ये गुर्बत इंसान को खूब कभी कौम को गुर्बत से निकालो, कुछ निकलो, कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। और याद रखना, कर्जा देना सदका देने से अफजल है। ये बात सुन ले, कर्जा देना सदका देने से अफजल है। क्यों? इसलिए कि सदका मांगने वाले मांगते फिरते रहते हैं, लेकिन कर्जा इंसान उस वक्त मांगता है जब उसको जरूरत पड़ती है। और हदीस पाक है, आपने मैं समझाने के लिए इसकी मफहूम के तौर पर आपने किसी को 500 का कर्जा दिया, अब जब तक कोई लौटाएगा नहीं, रोजाना 500 रुपया सदका करने का सवाब आपको मिलेगा। कर्जा दोगे तो सूद खत्म होगा, लेकिन मेरी कौम पर भी कौन मातम करेगा? देने वाले देते नहीं कर्जा, और अगर कोई शरीफ इंसान दे दे तो लोग वापस नहीं करते, और जो वापस नहीं करते जरा वो भी सुन ले। एक जनाजा अल्लाह के रसूल के सामने लाकर रखा गया, हुजूर अलैहि सलाम जनाजे पे खड़े हुए, पीछे हटे, कहा तुमने से कोई पढ़ा दो उसका जनाजा, मैं नहीं पढ़ूंगा। साहबा ने पूछा हुजूर आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? मेरे आका ने बताया मुझे अभी जिब्रील ने बताया कि इस पे कर्जा बाकी है, जिस पे कर्जा बाकी मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ूंगा। आप क्या समझते? ले लेकर के हड़प कर रहे हो। मुसलमानों का हाल तो यही है ना कि उनको देकर तो देखो, दाढ़ियां भी खूबसूरत है, टोपियां भी खूबसूरत है, कपड़े भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन लेन देन के मामले में क्या हालात है जरा देखिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसके ऊपर कर्जा बाकी है, मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। मौला कहना था या रसूल अल्लाह कितना है? इतना है। आका इतनी रकम पे ये आपके पढ़ाने से महरूम रहेगा? हुजूर आप गवाह रहे, इसका कर्जा मैं अपने सर लेता हूँ, इसको सुबुदोश करता हूँ, आप इसका जनाजा पढ़ा दें। और मौला कहना कि उस वक्त माशी पोजीशन क्या थी? ये ना समझना कि बड़े ताजिर थे, ये दूसरे का कर्जा अपने जिम्मे ले रहे। वो अली कौन? जो यहूदी के बाप को पानी दे करके पैसा पहुंचे। यानी हालात ये थे, 3-3 महीने 3-3 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता, लेकिन एक मुसलमान की खैरखाई कितनी कि हुजूर आप इसको इस बरकत से महरूम न फरमाए, इसका कर्जा मैं अदा कर दूंगा। कहाँ तुम लोग कहाँ चले गए? तो बहरहाल बच्चियां जो लौदों में दिख रही है, भाग रही है, ये यही है कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो आज ये कर रहा था कि मैंने देखा, यहीं से चले थे वही खत्म करते। किस मैंने देखा लड़की कर्जा मांगी, किसी ने नहीं दिया,
انتظار کیا، اے لڑکی کیا ہے؟ تو مجھے ضرورت ہے کچھ پیسوں کی، میں نے مانگا کسی شریک نے نہیں دیا، تو اچھا یہ اس کی جھولی بھر دی۔ مولا علی فرماتے مولا کائنات انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، انسان احسان کا بندہ، اس نے اپنے دامن میں پیسے سمیٹے اور تشکر کی نگاہ سے دیکھا، سمجھ گیا کہ یہ نشانے پہ رکھا، اے لڑکی میں نے جو تجھے پیسے دیے میں اس کا عوض نہیں مانگتا، بس اتنا کر دے کہ میرے گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ لڑکی جی گئی، ساتھ ہو گئی ساتھ۔ ہاں ایسے ہی بچیاں کسی کے سامنے سرنڈر ہوتی ہیں، جب قوم مدد نہیں کرتی تو وہی حالات ہوتی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کی منگنی پر 5-5 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی بچیوں کا کون ہے؟ خدا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ قوس پاک نے بھی پوچھا اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو الہام ہوتا ہے عبد القادر تو مجھے غریبوں میں تلاش شکستہ دلوں میں تلاش کر، وہی پالے گا۔ اللہ اکبر۔ غریبوں کا خیال کرنا سیکھو، صرف کما کر اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے۔ اور میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ان بڑوں کی محفل میں شادی کے خرچوں پہ تو بات ہوتی ہے، شادی کا خرچہ کم کرو، یہ خرچہ کم کرو، وہ خرچہ کم کرو۔ میں آج ادھر پور میں یہ بھی کہہ کے جا رہا ہوں جلسوں کا خرچہ بھی کم کرو، جلسوں کا خرچہ بھی کم، جہاں نہیں ضرورت ہے نا وہاں نہیں کرے۔ میں جاتا ہوں یہاں ایسا نہیں ہوا، ماشاء اللہ علامہ زاہد صاحب دانشور آدمی نہیں کیا، اچھا کیا۔ میں نے ایک محفل میں 150 ہار بھی پہناتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، مجھے پہنا کمیٹی کا ہر آدمی ہار پہناتا ہے، میں کہتا ہوں ایک سے کام چل سکتا ہے۔ مسجد کے امام لوگ خودکشی کر دے، یار ہم کہاں ہیں؟ ہم ایک خطیب کو 150 ہار پہنا لیں اور وہ بندہ پورا مہینہ امامت کرتا ہے، پوری زندگی لگا دیتا ہے، ہم اس کو 5000 سے آگے نہیں بڑھتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، کہاں ہیں ہم لوگ؟ اتنی حیرت کی بات۔ اور پھر کیا کہتے ہیں یہ 2 کوڑی کا امام، یہ 2 کوڑی کا، میں کہتا ہوں کتنا غصہ آتا ہے 2 کوڑی کا امام جس کو کہتے ہو نا تم نادان، تیری ماں تیرے باپ پہ حلال نہ ہوئی ہوتی اگر اس امام نے خطبہ پڑھ کے ایجاب و قبول نہ کروایا۔ میرا باپ قبر میں سکون سے سونے کے قابل نہ ہوتا اگر اس امام نے آگے بڑھ کر جنازہ نہ پڑھایا۔ اماموں کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہو، کتنی حیرت کی بات ہے۔ بچہ پیدا ہو تو اذان دینے یہی آئے گا، باپ مرے گا تو جنازہ پڑھانے یہی آئے گا، نکاح پڑھانے یہی آئے گا، اور پریشان ہو جاؤ گے کسی نے شاید جادو کر دیا تو تعویذ بھی یہیں سے لیں گے، لیکن ان کی قدر کتنی کرتے ہو؟ خدا کے لیے نہیں کرو۔ اگر دل سے بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے کیا ہے 2 چاؤ کرو، اور اگر انقلاب کے لیے کیا ہے تو فقیر کے ان جملوں پہ غور کرنا، غریبوں کا خیال کرنا اور اماموں کا خیال کرنا۔ اور ایک بات بھی کہہ دوں، آج ہمارے مطالعات میں اس سے قاسمی تھا، بہت مرتبہ ہمارے سرکار نے یہ بات کہی، اب یہ مت لے کر چلو کہ میری برادری میں شادی، میری برادری میں شادی، یہ برادری کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، کسی کالے کو کسی گورے پہ، کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ، کسی اجمی کو کسی عربی پہ، کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کی وجہ سے۔ تو یاد رکھو یہ نہیں کہ میری برادری میں بچیاں پڑھی ہے، یار کسی بھی برادری میں کر لو، اگر ایمان ہے صحیح العقیدہ ہے کسی بھی برادری سے لے کر کے آؤ، کچھ نہیں ہے۔ آپ بہت زیادہ شریف ہو گئے۔ امام حسین نے 35 کے ساتھ پہلا نکاح کیا، امام حسین نے پہلا نکاح کس کے ساتھ کیا؟ آپ سے پوچھتا ہوں رسول اللہ کے نسب کے برابر تو کسی کا نسب ہے ہی نہیں، رسول اللہ کے حسب کے برابر تو کسی کا حسب ہے ہی نہیں۔ میرے امام حسین نے ایران کی شہزادی کنیز بن کے تھی، شہزادی توجہ کرنا تھی شہزادی، لیکن بن کر کنیز آئی تھی اور امام حسین کے حصے میں آئی تھی۔ آپ نے آزاد کیا، آزاد کر کے نکاح کیا اور نکاح کر کے پھر اسی شہر والوں کو جو کنیز بن کر کے آئی تھی شہزادی، پھر کہہ رہا ہوں شہزادی ہونے سے انکار نہیں، غلط مفہوم کوئی نہ دے، لیکن یاد رکھنا شہزادی کنیز بن کے آئی تھی مگر کنیز بنی ہوئی
بچوں خیال کرو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان سینکڑوں باتوں کا رہ رہے کے خیال آتا ہے لیکن بات ان کو پہنچتی کیا. طفل نے کہا لڑکی میں نے تجھے جو پیسے دیے نا ایک ہی میرے گھر چل کے بیٹھ میرے ساتھ. وہ احسان کے تلے جب چلی گئی بیٹھی تو یہ سب دروازے کھڑکی بند کر کے کھسکنے لگا. جب کھسک کے قریب پہنچا تو وہ لڑکی کا پورا وجود لڑکی تو کس سے ڈر رہی ہے. میرا تو کسی نے ساتھ نہیں کیا سپورٹ نہیں کیا اور جنہوں نے کچھ نہیں کیا اس سے ڈر رہی. اور وہ کیوں ڈر رہی ہے میں نے تو سارے کھڑکی دروازے بند کر دی کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کیوں ڈر رہی. لڑکی نے جواب دیا میں جانتی ہوں بطور مفہوم روایت پیش کر رہا ہوں. لڑکی کہنا میں جانتی ہوں تو نے یہ گناہ بہت مرتبہ کیا تھا تو میرے ساتھ کرنا چاہتا لیکن یہ گناہ آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کیا. لذت کے لیے گناہ مت کر. لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا. 2 منٹ کی لذت کے بعد گناہ کے دفتر میں گناہ ہمیشہ باقی رہے گا. البر لا یبلا والسم لا ینسا والتیجان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین. نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا اور صلہ دینے والے بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آئے گی. پھر تم جو چاہے کرو جیسا کرو گے ویسا کرو گے. اور یاد رکھنا ہر گناہ کی سزا جو کرتا ہے اس کو ملتی ہے. کبھی معاف ہوتا ہے کبھی سزا ملتی کبھی نہیں ملتی. دینا وہ گناہ ہے یہ یاد رکھنا. دینا ایک بندہ کرتا ہے سزا اس کی نسلوں میں باقی رہتی ہے. زنا کرنے والا اگر 7 سمندروں کے پانی سے وصل کر لے تو بھی اس کا دل جو اس پاپ کی وجہ سے گندا ہو گیا وہ دھل نہیں سکتا. لڑکی نے کہا کہ لذت کے لیے گناہ مت کر. لذت چلی جاتی گناہ کوئی نہیں دیکھ رہا. لڑکی کوئی نہیں دیکھ رہا. لڑکی سے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا. لڑکی نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اللہ. قیامت کے دن وہ طاقت منہ میں کہاں سے لاؤں گی کہ اپنے اللہ کو بتاؤں کہ میں نے کس کے ساتھ کیا کیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی. اسی لیے اس سے ڈرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے. جیسی کا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. لڑکی نے کہا اللہ دیکھ رہا ہے. اتنا کہنا تھا کہ نبی کہاں پہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سب پیسے تیرے جلدی چلی جائے وہاں سے نکل جائے یہاں. ادھر لڑکی نکلی ادھر موت کا فرشتہ گھر میں آیا اور طفل کی روح نکالی. اگر طفل لڑکی کو نہ چھوڑتا تو کس حالت میں موت آتی. اس لیے بس 2 جملے میں کہتے جاتا ہوں حجام کی کرسی پر داڑھی منڈانے کے لیے بیٹھنے سے پہلے سوچ لینا موت کا کوئی وقت متعین نہیں. آپ کو بتایا ہوگا وقت متعین آپ کو نہیں آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا. اللہ کے یہاں تو لکھا ہوا ہے موت کا ٹائم آپ کو نہیں بتایا گیا متعین وقت. اگر حجام کا وسطورہ دار کے آیا اور اسی وقت روح نکل گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے. اللہ اکبر. کسی لڑکی کے ساتھ پاپ کر رہے تھے شراب پی رہے تھے بدی کر رہے تھے گناہ کر رہے تھے کاروں میں سفر کرتے وقت گانا سن رہے تھے اسی وقت گاڑی ٹکرا موت آ گئی. اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے. اتنا سوچ لینا اتنا سوچ لینا. ادھر طفل کے گھر سے لڑکی نکلی موت کا فرشتہ آیا روح نکل گئی. جیسے روح نکلی جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی طفل مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا. کچھ لوگوں نے زاہدان نے کچھ کو نے بات کی طفل تو اتنا پاپی تھا چلو چل کے دیکھتے اس کا چہرہ کیسے ہو گیا ہوگا کیسا صورت ہو گئی ہوگی. لیکن جب لوگ آئے اس کے دروازے پر تو نور کے قلم سے اس کی چوکھٹ پہ لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للطفل. یعنی مفہوم یہ ہے گویا کہ طفل نے اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑ دیا. اللہ دیکھ رہا ہے.